بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت ایوب علیہ السلام خدا کے برگزیدہ نبی تھے، صاحب ثروت تھے، حق تعالیٰ کی دی ہوئی دنیاوی دولت بھی کافی تھی۔ آپ کی عبادت و اطاعت کا آسمان میں بھی چرچا تھا۔ ابلیس آسمان پر جاتا تو فرشتوں کی زبانی حضرت ایوب علیہ السلام کی تعریف سن کر تو کھاتا۔ آخر ایک روز ابلیس نے کہا، ایوب مال و دولت کی وجہ سے خدا کی عبادت کرتے ہیں، اگر فقیر ہوتے تو خدا کی عبادت کبھی نہ کرتے۔ میرا دعویٰ ہے اگر خدا مجھے ان کی اولاد اور مال پر مسلط کر دے تو وہ عبادت کرنا چھوڑ دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابلیس کو حضرت ایوب علیہ السلام کے مال و دولت پر مسلط کر دیا۔ ابلیس اپنی فوج لے کر حضرت ایوب علیہ السلام کے مال و دولت پر چڑھ دوڑا۔ زمین کے نیچے سے آگ برآمد ہوئی، تمام کھیتی جل گئی اور تمام مویشی ہلاک ہو گئے۔ حضرت ایوب علیہ السلام محراب پہ کھڑے ہوئے نماز میں مشغول تھے کہ ابلیس نے آ کر کہا، تمہیں کچھ خبر بھی ہے؟ جس خدا کی تم عبادت کر رہے ہو اس خدا نے تمہاری کھیتی اور مویشی ہلاک کر دیے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ تیرا لاکھ شکر ہے، تو نے ہی مجھے عطا فرمایا اور تو نے ہی واپس لے لیا۔ ناظرین، حضرت ایوب علیہ السلام کی زبان سے کلمات شکر سن کر ابلیس مایوس ہو کر واپس چلا گیا۔ اس کے بعد جب شیطان آسمان پر گیا تو فرشتوں کی زبان سے یہ سن کر کہ حضرت ایوب علیہ السلام بڑے شاکر اور صابر ہیں، بارگاہ الہی میں عرض گزار ہوا، مجھے حضرت ایوب علیہ السلام کی اولاد پر مسلط کر دیا جائے۔ اولاد کی موت پر یقیناً حضرت ایوب علیہ السلام کے ہاتھ سے صبر کا دامن چھوٹ جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابلیس کو ان کی اولاد پر تسلط فرما دیا۔ ابلیس نے حضرت ایوب علیہ السلام کے مکان کو ہلا کر گرا دیا اور اس کے نیچے دب کر ان کی تمام اولاد مر گئی۔ اس موقع پر ابلیس ان کی خادمہ کی شکل میں آ کر رونے لگا۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے پوچھا، کیوں رو رہی ہو؟ کیا بات ہے؟ خادمہ نے عرض کیا کہ آپ کا مکان گر پڑا اور آپ کے سارے بچے دب کر مر گئے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے یہ سن کر صابرانہ انداز میں خدا کا شکر ادا کیا۔ پھر تھوڑی دیر بعد شیطان ان کے نوکر کی صورت میں آ کر کہنے لگا، ذرا گھر کی تو خبر لو، وہ تو منہدم ہو گیا ہے، آپ کے بچوں کا خون بہہ رہا ہے، پیٹ پھٹ گئے ہیں اور آنتیں باہر نکل پڑی ہیں۔ یہ کہہ کر بری طرح سے رونے لگا۔ حضرت ایوب علیہ السلام اس صدمہ عظیم سے رو پڑے اور کہنے لگے، اگر میں پیدا نہ ہوتا تو ہی بہتر تھا۔ ابلیس یہ الفاظ سن کر خوش ہوا اور سمجھا بس اب میرا داؤ چل گیا، مگر اس کے فوراً بعد ہی حضرت ایوب علیہ السلام استغفار کرنے لگے اور شیطان کی امیدوں پر پانی پھر گیا۔ اس واقعہ کے بعد آسمان پر جا کر حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں پوچھا، کہو اب ایوب کے بارے میں کیا خیال ہے؟ فرشتوں نے کہا، حضرت ایوب اللہ کا سچا بندہ اور انتہائی صابر و شاکر ہے۔ ابلیس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کیا کہ مجھے حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم پر تصرف کرنے کا اختیار دیا جائے۔ ابلیس کی درخواست منظور کر لی گئی۔ ابلیس ہنسی خوشی حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس آیا۔ اس وقت وہ نماز پڑھنے میں مشغول تھے۔ ابلیس نے حضرت ایوب علیہ السلام کی ناک میں پھونک ماری، جس کے اثر سے تمام جسم میں آگ سی پیدا ہو گئی اور اس قسم کی خارش پیدا ہو گئی کہ کھجلانے سے گوشت کٹ کٹ کر گرنے لگا، ہاتھ اور پاؤں کے ناخن جھڑ گئے، جسم کی صرف ہڈیاں ہی رہ گئیں۔ جسم پر جو گوشت رہ گیا اس میں کیڑے پڑ گئے اور تمام جسم میں سخت درد اور تکلیف پیدا ہو گئی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو مصیبت میں مبتلا پا کر ان کی 2 بیویاں تو رخصت ہو گئی، مگر تیسری بیوی نے، جس کا نام رحمت تھا، اپنے شوہر کی رفاقت نہ چھوڑی۔ ابلیس نے گاؤں والوں سے آ کر کہا کہ حضرت ایوب ایک متعدی بیماری میں مبتلا ہیں، ان کو آبادی سے باہر نکال دو ورنہ گاؤں میں سارے لوگ اس بیماری میں مبتلا ہو جائیں گے۔ گاؤں والوں نے حضرت ایوب علیہ
علیہ السلام کو بستی سے باہر نکال دیا۔ بی بی رحمت ان کو اپنے کندھے پر اٹھا کر بستی سے باہر لے آئیں اور ایک جگہ زمین ملائم کر کے آپ کو لٹا دیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے سارے جسم میں کیڑے پڑ گئے تھے۔ زبان محفوظ تھی۔ جب زبان کا نمبر آیا اور انہیں خطرہ محسوس ہوا کہ اس بیماری کی وجہ سے ذکر الہی سے محروم ہو جاؤں گا، انہوں نے سخت رنج اور تکلیف کے ساتھ خدا سے فریاد کی کہ یا اللہ، مجھے شیطان نے تکلیف پہنچائی اور ایذا پہنچائی ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی فریاد سنتے ہی حق تعالی نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو جنت کا سیب دے کر بھیجا۔ سیب کھاتے ہی ان کے جسم کی ساری تکلیف دور ہو گئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، ایوب کھڑے ہو جاؤ۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا، مجھ میں کھڑے ہونے کی طاقت کہاں ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو پکڑ کر کھڑا کیا اور انگلی پکڑ کر 10-12 قدم چلایا اور فرمایا، ایوب زمین پر ایڑی مارو۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنے بائیں پاؤں کی ایڑی زمین پر ماری تو فوراً گرم پانی کا چشمہ ظاہر ہوا۔ پھر دوبارہ کہا، ایڑی مارو، تو اس بار ایڑی مارنے سے سرد پانی کا چشمہ ابلنے لگا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، گرم پانی سے غسل کرو اور ٹھنڈا پانی پیو۔ معزز ناظرین، حضرت ایوب علیہ السلام کے غسل کر کے پانی پیتے ہی آپ کا جسم مبارک چاندی کی طرح چمکنے لگا اور اس کی سابقہ آب و تاب واپس آ گئی۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جنت کا چولا پہنا کر تاج سر پر رکھا۔ حضرت ایوب علیہ السلام مصیبت سے نجات پانے کے شکریہ میں 2 رکعت نماز نفل شکرانہ ادا کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس آئے تو بی بی رحمت کہیں گئی ہوئی تھی۔ کچھ دیر کے بعد واپس آئیں تو بیمار شوہر کو نہ پا کر ادھر ادھر دیکھنے لگیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا، تمہیں کس کی تلاش ہے؟ تو بی بی رحمت نے کہا، میں کچھ دیر پہلے اپنے بیمار شوہر کو یہاں چھوڑ کر گئی تھی، خدا جانے وہ کہاں چلا گیا ہے۔ بی بی رحمت حضرت ایوب علیہ السلام کو شاہانہ لباس میں پہچان نہ سکیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا، تمہارے شوہر کی کیا علامات اور کیا حلیہ تھا؟ بی بی رحمت نے کہا کہ آپ بالکل میرے شوہر کے ہم شکل معلوم ہوتے ہیں۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا، ہاں ایوب میں ہی ہوں۔ حق تعالی نے مجھے اس مصیبت سے نجات عطا فرمائی ہے۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے منہدم مکان کی طرف اشارہ کیا تو وہ سابقہ صورت میں قائم ہو گیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے ان کو بچوں کی نعمت سے بھی نوازا۔ کھیت و باغات بھی سرسبز و شاداب ہو گئے۔ پھر آپ دونوں اپنے بچوں کے ساتھ ہنسی خوشی رہنے لگے۔